السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأجمعين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات بابرکت سیرت طیبہ کے ابتدائی دور کو جانے کہ کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی حلیمہ سعدیہ کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں کے حالات کیسے ہیں. وہاں کی آپ کے تشریف لے جانے کے بعد جو احوال تھے وہ کیسے تبدیل ہو گئے. اس کے بعد ہم نے یہ بات بھی جانی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے جو علامتیں تھیں وہ علامتیں آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی ظاہر ہوئی اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی تشریف آوری کے وقت بھی وہ چیزیں ظاہر ہوئی اور اس کے بعد بھی لوگ آپ کے علامات کو دیکھ کر پہچان رہے تھے کہ یہ اللہ کے وہ وعدے ہیں جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک خصوصی کام کے ساتھ اور بڑی عظمتوں کے ساتھ ایک مبعوث بنایا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہم نے اس بات کو بھی جانا کہ جیسے آپ کی والدین گرامی کا والدین ماجدہ کا مثال ہوا اور آپ کی عمر مبارک کچھ 6 برس. اس کے بعد آپ کے دادا جان کی کفالت میں آپ کی نشوما ہوئی اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس تھی آپ کے دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد آپ کی ذمہ داری اور آپ کی کفالت آپ کے چاچا حضرت ابو طالب آپ نے ذمہ داری لی اور آپ نے بہت سے خوبی اس کو انجام دیا. برادران عزیز، اس کے بعد ہم نے اس بات کو بھی جانا کہ عرب کے معاشرے کی تعبیر، عرب کے اندر جو خرابیاں تھیں، جو ظلم تھا، جو لوگوں کی طرف ان کی نفرتیں تھیں، اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے بھی دور کرنے کے بہت سے ایسے کام فرمائے، ایسے لوگوں کو جمع کر کر ایسے اقدام آپ نے اختیار فرمائے کہ جس سے لوگوں کے اندر اصلاح بڑھے، اچھائی بڑھے، سچائی بڑھے، ظلم کم. حجاج کی حفاظت کے بارے میں بھی ہم نے جانا. اب اس کے بعد جیسے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر مبارک بڑھنے لگی تو آپ اپنے چاچا کے ساتھ تجارتی قافلوں میں بھی سفر کرنے لگے، تجارت کے معاملات کو پورے کرنے لگے اور اسی اثنا میں یہ بات بھی طے ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے انہوں نے ایک پیشکش کی کہ آپ تجارت کرتے ہیں اور آپ کی تجارت کے انداز بڑے اچھا ہے، مزاج بڑا اچھا ہے، جس طریقے سے آپ لوگوں کا ساتھ لے کر جس کا فائدہ اس کو دیتے ہوئے تجارت کرتے ہیں اس سے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو آپ کو میں پیشکش کرتا ہوں کہ میرے ایک ساتھی ہے، ان کا نام تھا بی بی خدیجہ.
ہم جانتے ہیں کہ اما بیوی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے وقت کی سب سے بڑی تاجر، عرب کے بڑے تاجروں میں آپ کا نام آتا تھا، اور آپ کے سینکڑوں تجارت کی غرض سے مہیا رہتے تھے، ساز و سامان لانے کے لیے مصروف رہتے تھے، اور تجارت کرنے والوں میں لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ لوگ ان سے جڑ کر کام کریں۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو بی بی خدیجہ کبریٰ نے ایک خواہش ظاہر کی کہ میں ان کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے ان کی شہرت اور ان کی نیکی کو سنا ہے، ان کی صداقت، ان کی امانت داری کو سنا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ایسے شخص میرے ساتھ کام کرے۔ اب تجارت کی معاملات میں بی بی خدیجہ کبریٰ کے ساتھ حضرت ابو طالب اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کے معاملات کے ساتھ میں، اور تجارت کے قافلے آنے اور جانے، تجارت کے قافلات اب چل رہے ہیں، تو جو بی بی خدیجہ کبریٰ کے ذمہ دار ہیں، جو ان کا ساتھ دیتے تھے، ان میں سے ایک کو اپنا جاسوس بنا کر انہوں نے نگرانی پر رکھا، کس کا معاملہ کیا ہوتا ہے، کتنا فائدہ آ رہا ہے، کون کیا کام کر رہا ہے۔ اب اس کے اندر جب تجارت ہونے لگی، مال آنے لگا، مال جانے لگا، حساب و کتاب ہونے لگا، تو معاملہ یہ ہوا کہ وہ خود اس بات کو محسوس کرنے لگی کہ جو فائدہ پہلے والوں کے ساتھ ہو رہا تھا اس سے کئی گنا زیادہ فائدہ حضور پاک کے ساتھ ہو رہا، حضور پاک کے ساتھ ہونے لگا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ پہلے والے جو لوگ تھے وہ سامنے والوں سے کچھ نہ کچھ ملاقات کر کر کم قیمت میں مال دے دیتے اور ذاتی فائدہ پہنچا کرتے، لیکن حضور پاک کیونکہ معاملہ ایسا تھا کہ کردار و اخلاق جہاں سے لوگ سیکھتے ہیں وہ ذات گرامی سے بنے گا، ایمانداری، امانت داری اور سچائی کہیں نہ سیکھے تو حضور پاک کی ذات گرامی ہے۔ تو اب انہوں نے ایک نمایاں فرق محسوس کیا، انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا فرق کیسے آ سکتا ہے کہ میں اتنے سال سے تجارت کر رہی ہوں، اتنے سال سے میں کام کر رہی ہوں، فائدہ تو تب بھی ہو رہا تھا لیکن اتنا بڑا فائدہ کیسے ہوا۔ وہ جو جاسوس تھا اس نے پھر کہا کہ یہ جو ذات آئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معاملہ ہے ادھر سے مختلف، یہ ان کا کارنامہ ہے کہ جب انہوں بات کرتے ہیں تو آپ کے لیے بات کرتے ہیں، آپ کی تجارت کی خاطر بات کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے تاجرین متاثر بھی ہوتے ہیں اور زیادہ پیسے بھی دیتے ہیں اور فائدہ زیادہ ہوتا ہے، ان کی اپنی شخصیت ہے۔ تو وہاں سے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ متاثر ہونے لگے، کیونکہ خدیجہ کبریٰ خصوصاً حضور پاک کی بڑی قدر کرنے لگی، اور وقت ایسا بھی گزرا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت ابو طالب نے چاہا کہ حضور پاک کا نکاح، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کیا جائے۔ آپ کی عمر مبارک 25 برس کی عمر مبارک میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی بات چلی تو بی بی خدیجہ کبریٰ کی ایک باندھی تھی، اس نے یہ بات سنی، اور وہاں پر ہم جانتے ہیں کہ بی بی خدیجہ کبریٰ کو عرب کی بہت مالدار خاتون تھی، اور آپ کی کسی کے نکاح پر نہیں تھی، ان کو بھی پیغام بہت سے آ رہے ہیں، بہت سے لوگ ان سے بھی نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی غرض مال و دولت کی خاطر نکاح کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جیسے ہی معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہونے والا ہے، یہ کام اب اس کے لیے کوشش شروع ہوئی ہے، تو وہ باندھی جا کر بی بی خدیجہ کبریٰ کے بعد عرض کر دی کہ حضور پاک کا نکاح ہونے والا ہے، کیا آپ کی کوئی خواہش ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں؟ بی بی خدیجہ کبریٰ نے کہا ان سے بہتر کون سکتا ہے، میں نے ان کے کردار کی، ان کے اخلاق کی، ان کی اچھائی، ان کی سچائی کو میں مانتی ہوں، اور یقیناً ایسے اعلیٰ کردار شخصیت اگر مجھے مل جائے تو بڑا اچھا ہوگا، لیکن کیونکہ حالات اس کی سازگار ہونا ہو، میری طرف سے یہ بات جائے تو کیا مناسب ہوگا نہیں، تو پھر باندھی نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں اس کے لیے راستہ ہموار کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ پھر وہ وہاں سے آ کر حضرت ابو طالب کے جو اطراف کے لوگ تھے ان کے پاس یہ بات رکھنے لگی، اور یہ بات پھر
ہوتے ہوئے حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو حضور پاک نے کہا اگر ایسا ہے تو میں بھی راضی ہوں. تو پھر حضرت ابو طالب کی طرف سے پیغام پھیلا گیا کہ میں اپنی بھتیجے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. اس طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بی بی خدیجہ کبرا سے. برادران عزیز یہاں پر بھی ایک ایسی تاریخی کام حضور پاک کا فرمایا اور ایسا ایک مثال لوگوں کے سامنے رکھی, امت کے لیے ایک ایسی نظیر قائم فرما دی کہ یہ مثال اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو بہت سے گھر آج بھی سنور سکتے ہیں, بہت سے گھر آج بھی درست ہو سکتے ہیں, بہت سی زندگیاں آج بھی خوشحال ہو سکتی ہے. کیونکہ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, جس جگہ پر آج ہم زندگی گزار رہے ہیں, ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے کسی کی شادی چھوٹ جاتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے, یا کسی کے خاوند کا انتقال ہو جاتا ہے, شوہر کا وصال ہو جاتا ہے اور وہ خاتون بیوہ ہو جائے یا پھر مطلقہ ہو, تو پھر کوئی اس سے شادی کرنے کو راضی نہیں ہوتا. ہمارے معاشرے میں آج 1% لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو کسی بیوہ سے نکاح کرنے کو راضی ہے. یہاں تک کہہ دوں کہ بیوہ تو دور کی بات ہے, مطلقہ تو دور کی بات ہے, اگر بچے کی عمر تھوڑی بڑھ جائے تب بھی بچہ نکاح کرنے کو راضی نہیں. اگر بچہ راضی ہوتا ہے تو گھر والے راضی نہیں. یہ عالم آج ہمارے معاشرے کا ہو گیا ہے. لیکن آج ہم جہاں گواہی دیتے ہیں حضور پاک کی محبت کی, جہاں ہم آواز بلند کرتے ہیں حضور پاک کی غلامی کی, تو وہاں پر ہماری یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے اس سرور کائنات کی اس اسوہ حسنہ کو اختیار کریں, وہ بلند کردار کو اختیار کریں اور لوگوں کے لیے اپنی زندگی کو کیسے جیا جاتا ہے اس انداز کو بھی اختیار کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 25 برس ہے اور آپ کا نکاح اس سے پہلے کہیں نہیں ہوا. اپنے وقت کے سب سے بلند خاندان والی شخصیت ہے کہ بنو ہاشم جو بیت اللہ کی ذمہ داری اٹھانے والی خاندان ہے, اور ہر لحاظ سے ہر اعتبار سے حضور پاک کی شان بلند ہی بلند ہے. اور سرور کائنات اپنا پہلا نکاح فرماتے ہیں تو ایک ایسی خاتون سے فرماتے ہیں جو عمر میں آپ سے 15 برس زیادہ ہے, جن کا پہلا نکاح ہو چکا ہے اور پہلے کے خاوند ان کے انتقال کر گئے تھے. وہ ایسی خاتون سے حضور پاک نے نکاح فرما کر ہم کو تعلیم دی, ہم کو درس دیا کہ عمر کا خیال نہ کرو, اگر کوئی مطلقہ ہے اس کا خیال نہ کرو, اگر کوئی بیوہ ہے اس کا خیال نہ کرو, اللہ سے ڈرو اور اللہ کی خاطر اپنے اعمال کا جائزہ لو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ریتی اس رواج کو توڑ رہے تھے جو عرب میں عام تھا کہ بیوہ عورت ہوتی ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا اور وہ نکاح کسی سے ملنے کی بھی ان کو اجازت نہیں ہوتی, کسی تقریب میں آنے کی ان کو اجازت نہیں ہوتی. اگر کہیں وہ تقریب میں آ جاتے تو لوگ سمجھتے کہ تقریب خراب ہو جائے گی. حضور پاک نے ان تمام چیزوں کو توڑتے ہوئے, ان تمام رسومات کو توڑتے ہوئے بتایا ہے کہ ہر ایک کو جینے کا حق ہے, ہر ایک کی زندگی میں لوگوں کے لیے خوشیوں کا حق ہے. اور حضور پاک نے وہ خوشیاں بی بی خدیجہ کبریٰ کو عطا فرمائی کہ 25 برس کی عمر مبارک میں آپ نے 40 برس کی خاتون بی بی خدیجہ کبریٰ سے نکاح فرمایا اور امت کو یہ تعلیم دی کہ تم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھو, دوسروں کے اندر بھی دوسروں کو بھی خوشیاں بانٹنے والے رہو. بی بی خدیجہ کبریٰ سے نکاح ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ایسی برکت دی ہے کہ سرور کائنات سید الانبیاء کے جتنی اولادیں ہوئی اس کے بعد حضور پاک نے نکاح فرمایا, لیکن جتنی اولادیں ہوئی سوائے حضرت ابراہیم کے تمام کی تمام اولادیں بی بی خدیجہ کبریٰ سے ہوئی. اللہ نے برکت عطا فرمائی ہے. تو ہم نہیں جانتے کہ اللہ نے کس رشتے میں ہمارے لیے برکت رکھی ہے, کہاں پر ہمارے لیے اللہ نے برکت رکھی ہے. تو اگر ہم کو کہیں موقع ملتا ہے کہیں ایسی خدمت کرنے کا, کہیں پر ایسا کام کرنے کا, یا کہیں پر لوگوں کو ترغیب دلانے کا, تو ضرور و ضرور ان کو دلائیں. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے بی بی خدیجہ کبریٰ سے اور سرور کائنات کی جو عمر مبارک ہے وہ 25 برس ہے. یہاں سے زندگی کا ایک اور پڑاؤ آگے چلتا رہا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے لوگ سیکھتے رہے. کب تک؟ سرور کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر مبارک 40 برس ہوئی
تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ وحی ہوئی کہ اے حبیب اب آپ کو لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا ہے۔ اعلان نبوت کا حکم آیا کہ حبیب آپ کو اب لوگوں کو اعلان کر کر بلانا ہے کہ لوگوں اللہ کی طرف آؤ، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف آؤ۔ برادران عزیز، جب یہ حکم نازل ہوا اللہ کا کہ سب سے پہلے کس کو اسلام کی دعوت دی جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اللہ کے حکم پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت، سب سے پہلے دین کی دعوت کا کام کہاں سے شروع ہوا؟ اپنے گھر سے شروع ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ کبریٰ، مولا علی مشکل کشا اور زید بن حارثہ جو حضور پاک کے غلام تھے ان کو، اور حضور پاک کے سب سے قریبی عزیز دوست تھے حضرت ابوبکر صدیق، ان کو دین کی دعوت دی۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے یہ نفوس قدسیہ ہیں، حضور پاک کے گھر والے ہیں، اور کوئی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق ہے، جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ برادران عزیز، اب اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اے حبیب آپ اپنے قبیلے کو دعوت، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے جو رشتہ داروں میں اپنے قبیلے والے ہیں آپ ان کو دعوت دیجیے۔ یہ بات جیسے ہی اللہ کا اعلان ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جو بنو ہاشم کے لوگ تھے، قریش میں جو بنو ہاشم کے لوگ تھے، ان کے لیے دعوت کو تیار کیا۔ دعوت تیار ہوئی اور ہم جانتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا کو حضور پاک نے اپنے پاس لے لیا تھا، اپنے پاس اپنی تربیت اپنی پرورش میں لے لیا تھا، تو آپ نے حکم فرمایا کہ علی ہم کو دعوت کرنا ہے اور تمام بنو ہاشم جتنے ہمارے رشتہ دار ہیں ان کو بلانا ہے، ان کو کھلانا ہے اور ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے۔ برادران عزیز، اب دعوت کا اہتمام ہوا، کھانا پکایا گیا، دودھ کا شربت کے طور پر رکھا گیا، اور سارے جو خانوادے کے لوگ تھے، قریب کے لوگ تھے، آئے، کھانا کھائے۔ کھانا کھانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرنا چاہے، اپنی بات کو ان تک پہنچانا چاہے، تو حالات ایسے ہوئے کہ کوئی کسی کام کی وجہ سے، کوئی کسی کام کی وجہ سے سب اٹھ کر چلے گئے اور بات نہ پہنچ پائی۔ کچھ دن گزرے، حضور پاک نے کہا کریں پھر ایک دعوت، پھر بلاؤ، پھر بلایا گیا، پھر کھانا کھلایا گیا، پھر ان کو میٹھا پیش کیا گیا۔ جب میٹھا پیش کرنے کے بعد جب وہ جانے لگے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ کہ تم مجھے کیا جانتے ہو؟ آپ لوگوں کی نظر میں کیا ہوں؟ میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ تو سچے ہیں، صادق ہیں، امانت دار ہیں، امین ہیں، ہم تو آپ کی سچائی کو جانتے ہیں، آپ کی امانت داری کو ہم جانتے ہیں۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، جب آپ نے یہ کہا ہے تو میں ایک اور سوال آپ سے کرتا ہوں، یا ایک بات اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ پہاڑ کے پیچھے، یہ جو بڑا پہاڑ ہے اس کے پیچھے اگر ایک بہت بڑا لشکر آیا ہوا ہے جو آپ پر حملہ آور ہو سکتا ہے، آپ پر حملہ کر سکتا ہے، تو کیا آپ میری بات کو مانیں گے یا انکار کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے آج تک آپ کو کبھی جھوٹ کہتے ہوئے نہیں سنا، کبھی کوئی غلط بات آپ کی زبان سے ادا ہو، ہم نے یہ بات آج تک نہیں سنی، ہم نے آپ کی ساری حیات بابرکت کو دیکھا ہے، آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے،
لیکن ہم نے کبھی آج تک کوئی غلط بات آپ کی زبان سے نہیں سنی. تو آج بھی ہم اس بات کا یقین کرتے ہیں اگر آپ فرما رہے ہیں تو واقعتاً یہاں پر لشکر ہوگا, واقعتاً ہمارے لیے خطرہ ہوگا, اور آپ کے کہنے پر ہم اپنے لیے تیاری شروع کر دیں گے, مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر آپ میری بات پر اتنا یقین کرتے ہیں کہ لشکر کا خطرہ اگر میں کہہ دوں تو اس خطرے سے بچنے کے لیے آپ تیاری شروع کر سکتے ہیں, تو میں آپ کو اس سے بڑے خطرے سے بچانا چاہتا ہوں. سنو کہ اس سے بڑا خطرہ آخرت کا خطرہ ہے, اس سے بڑا خطرہ دوزخ کا خطرہ ہے, اس سے بڑا خطرہ اللہ کے عذاب کا خطرہ ہے, اور میں آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں, دوزخ کی اس آگ سے بچانا چاہتا ہوں. اور میں تم کو کہتا ہوں کہ اگر تم یہ بت پرستی میں لگے رہو گے, اگر تم اپنی خراب باطل عقائد کے ساتھ زندگی گزارو گے تو تم پھر جہنم کے مستحق ہو جاؤ گے, دوزخ میں چلے جاؤ گے. اور میں تم کو دعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ وحدہ لا شریک کی طرف آ جاؤ, اس کی عبادت کرو, اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ, اس کے احکام کو ماننے والے بن جاؤ. جب تم اللہ کی وحدانیت کو مان لو گے, میری رسالت کو مان لو گے اور اللہ کے احکام پہ چلنے والے بن جاؤ گے تو اللہ تمہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے گا اور جنت کا مستحق بھی بنا دے گا. جب حضور پاک نے یہ بات کہی تو وہ ماننے سے انکار کر دیا. برادران عزیز, یہاں پر آ کر لوگوں کے جو سچائی تھی اس کو ماننے سے انکار کر دیا, کیونکہ ایک لمحہ پہلے انہوں نے اس بات کا اختیار کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں. لیکن جب بات آئی ان کے مرضی کے خلاف کی, جب بات آئی ان کے دین کی اصلاح کی, جب بات آئی ان کے عقائد کو سدھارنے کی, تو پھر وہ پیچھے ہٹ گئے. اور ابو لہب نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو, یہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا تم ہم کو ہمارے دین سے ہٹانا چاہتے ہو؟ ابو جہل نے کچھ کہا, ابو لہب نے کچھ کہا. حضور پاک نے پھر ایک مرتبہ ان کو سمجھایا کہ جب تم اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو صحیح راستے پر آ جاؤ. اور میں تم کو یہ بھی کہتا ہوں کہ جو میرے اس پیغام کو قبول کر لے گا وہ سب کا سردار بن جائے گا, سب کا سردار بن جائے گا. حضور پاک نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم میرے پیغام کو قبول کرو. تو حضرت مولانا علی حضور کے ساتھ تھے. مورخین لکھتے ہیں کہ حضور پاک کے بار بار فرمانے پر جب انہوں نے انکار کر دیا تو مولانا علی اٹھ کھڑے ہوئے. آپ کی عمر مبارک 7 برس 8 برس کی, ایک روایت کے مطابق 10 برس کی. مولانا علی کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ اگر یہ نہیں مانتے کوئی بات نہیں, میں مانتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے اور آپ اللہ کے رسول پاک ہیں. حضور پاک نے کہا کہ علی تم بیٹھ جاؤ, میری بات ان سے چل رہی ہے. ایسے ہی 2-3 مرتبہ مولا علی کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر کوئی آپ کی بات نہ مانے میں مانتا ہوں, میں مانتا ہوں, اور میں آپ کے ساتھ ہر قدم رہوں گا, آپ کے آگے بھی رہوں گا, آپ کے پیچھے بھی رہوں گا, آپ کے دائیں بھی رہوں گا, آپ کے بائیں بھی رہوں گا. اس جذبے کو دیکھا کیونکہ حضور پاک سے بے انتہا محبت کرتے تھے. حضور پاک کا انکار مولا علی کو برداشت نہ ہوا, بار بار اس لیے اصرار کرنے لگے. حضور پاک نے دعاؤں سے نوازا تو ابو جہل نے کہا اب کیا یہ بچہ ہمارا سردار ہوگا؟ آپ نے تو کہا تھا جو آپ کے پیغام کو مان لے گا سردار ہوگا, تو کیا اب یہ بچہ ہمارا سردار ہو گیا؟ تو حضور پاک نے کہا کہ ہاں یہ بچہ تمہارا سردار ہو گیا. برادران عزیز, یہاں سے اسلامی تبلیغ شروع, دین کی جو تبلیغ کا کام شروع ہوا اس طریقے سے شروع ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کے لیے کام شروع کیا اور لوگوں نے انکار کیا, لیکن انکار پر حضور پاک نے اپنے کام کو نہیں چھوڑا, کام تو چلتا رہا, لوگ جڑتے رہے. یہاں پر 2 باتیں جو ہم کو غور کرنی ہے, جو بات ہم کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ تبلیغ کا طریقہ کیسا ہوتا ہے, دین کا کام کرنے کا طریقہ کیسا ہوتا ہے. کہ دین کا کام کرنا ہو سب سے پہلے لوگوں کو اپنا کردار پیش کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی
بات پیش کرنے سے پہلے اپنے ذات گرامی کو پیش کیا۔ 40 برس تک لوگ آپ کو دیکھتے رہے، آپ کی صبح شام کو دیکھتے رہے، اور لوگ آپ کے اخلاق کو، آپ کی سچائی کو ماننے والے بن گئے، آپ کی اچھائی کو ماننے والے بن گئے، اور آپ کے کردار کے گواہ بن گئے، آپ کے امانتداری کے گواہ بن گئے۔ کیونکہ اگر ہم کوئی بات پیش کر رہے ہیں، اس بات کو پیش کرنے سے پہلے اپنی شخصیت کو منوانا پڑتا ہے، تبھی لوگ آپ کی بات کو مانتے ہیں۔ اگر آپ کی ہمارے اندر کمزوری ہے، ہمارے اخلاق میں کمزوری ہے، ہمارے کردار میں کمزوری ہے، ہمارے اعمال میں کمزوری ہے، اور اس کے بعد اگر ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اچھائی کی، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں دین کی، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اچھے اخلاق و کردار کی، تو سننے والا یہی کہے گا ارے پہلے خود تو عمل کرو۔ سب سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ آپ خود عمل نہیں کرتے ہو تو لوگوں کو کیا دعوت دے رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم دین کی طرف بلانے والے ہیں تو سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو دیندار بنائیں، اس راستے پہ چلنے والا بنائیں، پھر لوگوں کو بلائیں تو لوگ آپ کی بات قبول کریں گے۔ نماز پڑھنے والے نماز کو بلائیں گے تو لوگ قبول کرتے ہیں، خود نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کے آپ نماز پڑھائیے تو لوگ آپ پر اثر نہیں ہوتا۔ حضور پاک نے پہلی چیز یہ بتائی کہ اگر تم دین کا کام کرنا چاہتے ہو، اچھائی کا کام کرنا چاہتے ہو، تو پہلے اپنی شخصیت کو منواؤ اچھائی کے ساتھ کہ لوگ تم پر بھروسہ کرنے لگے، اعتماد کرنے لگے، اس کے بعد پھر آپ اپنی بات رکھو تو لوگ بات قبول بھی کریں گے۔ دوسری چیز تبلیغ کا طریقہ بھی سمجھایا، کسی کا دل توڑ کر تبلیغ نہیں ہوتی، کسی کے عیب بتا کر تبلیغ نہیں ہوتی، کسی کو خراب بتا کر تبلیغ نہیں ہوتی، بلکہ تبلیغ ہوتی ہے تو لوگوں کو دعوت دے کر بلاؤ، کھلاؤ اور اچھے سے ان کو سمجھاؤ۔ اور اگر لوگ انکار کر دیں، حضور پاک نے یہی بتا دیا کہ اگر لوگ آپ کی بات کا انکار کرتے ہیں تو اپنے راستے کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہاں پر مشکلیں آئیں گی لیکن کامیابی آپ ہی کی ہوگی۔ برادران عزیز، اس کے بعد معاملہ یہ ہو گیا کہ جیسے ہی حضور پاک نے نبوت کا اعلان فرمایا تو یہ جتنے قریش کے سردار تھے یہ حضور پاک کے خلاف تھے، حضور پاک کے دشمن ہو گئے بعض اس میں سے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ جانتے تھے کہ حضور پاک جو فرما رہے ہیں سچ ہے، جانتے تھے کہ جو پیغام سرور کائنات لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، جو قرآن کی بات حضور پاک فرما رہے ہیں وہ سچی ہے، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ ان کو یہ خیال تھا کہ حضور پاک کی تعلیمات میں یہ بات تھی کہ سب برابر ہیں، سب برابر ہیں، سب کا حق ہے۔ حضور پاک نے عورتوں کو بھی حق دلایا، حضور پاک نے بچوں کا بھی حق کی بات کی، حضور پاک نے غلاموں کے حق کی بات کی، حضور پاک نے باندیوں کے حق کی بات کی، اور حضور پاک نے یہ بات سمجھائی کہ اللہ کی نظر میں وہ شخص بہتر ہے جو اللہ کی تقویٰ رکھتا ہے، جس کا عمل اچھا ہے، جس کا کردار اچھا ہے، اللہ کے پاس وہ شخص اچھا ہے۔ تو ان کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ان کا غلام ان کا ساتھ کیسا ہو جائے گا، جو غلام ان کے ماتحت ہے، جو کام کر رہا ہے، وہ دونوں ایک صف میں کیسے ٹھہر جائیں گے؟ حضور پاک نے کہا کہ نہیں، جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے سب ایک صف میں کھڑے ہوں گے، اللہ کی نظر میں سب ایک ہے، اللہ کا قانون یہ کہتا ہے، ان کو یہ بات گوارا نہ ہوئی۔ دوسری چیز یہ تھی کہ ان کو یہ بھی بات گوارا نہ ہوئی کہ حضور پاک کو اپنا سردار بنا لیں، کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو سردار بنائے ہوئے تھے، وہ خود قبیلے کے سردار تھے، وہ خود اپنے اندر بہت زیادہ طاقت و قوت رکھتے تھے، وہ چلے جائیے، قوت چلے رہ جائیے، لیکن ان کو یہ خیال نہ رہا کہ یہ تو دنیا کی طاقت ہے، دنیا کی قوت ہے، یہ تو آج نہیں تو کل جانی ہی ہے، لیکن اگر اللہ کے راستے پر نہیں چلیں گے تو کل حشر میں کیا منہ دکھائیں گے، قبر میں کیا ہوگا، ان کو اس کی کوئی فکر نہیں تھی۔ لیکن وہ لوگ جو عقل سلیم رکھتے تھے، جو ایک اچھا دل رکھتے تھے، وہ حضور پاک کے قریب ہونے لگے، حضور پاک کی باتوں کو سننے لگے، اور خصوصاً وہ غریب لوگ تھے، وہ غریب لوگ جن کے حق کی حضور پاک بات کر رہے تھے، جن کی اچھائی کی حضور پاک بات کر رہے تھے، جن سے کوئی ہمدردی نہیں کرتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہمدردی کر رہے تھے، تو ان کو وہ بات بڑی پسند آئی، اور بہت سے لوگ حضور پاک سے آہستہ آہستہ جڑنے لگے، حضور پاک کے پیغام کو قبول کرنے لگے، ایک کے بعد ایک لوگ حضور پاک سے جڑ رہے ہیں، اور یہ بات ان کو پسند نہیں آئی۔
جو کفار کے سردار تھے، قریش کے سردار تھے، ان کو یہ بات پسند نہیں آ رہی تھی کہ ایک ایک کر کے لوگ ان سے جڑ رہے ہیں، ان کے پیغام کو لوگ قبول کر رہے ہیں، تب انہوں نے بھی ظلم و زیادتی شروع کر دی۔ انہوں نے اب جو لوگ حضور پاک سے جڑ رہے تھے ان کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا، ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ان پر زیادتی شروع کر دی۔ جیسے کہ ہمارے سامنے حضرت عمار بن یاسر ہے، حضرت یاسر کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں ابتدائی اسلام میں، جو حضرت عمار بن یاسر، حضرت عمار کے والد ہیں عمار بن یاسر کو کہتے ہیں۔ حضرت بی بی سمیہ آپ کی والدہ تھی، آپ پر ظلم ہوا۔ حضرت بلال کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، کیسے حضرت بلال پر ظلم ہوا۔ حضرت بلال غلام تھے اور آپ کی ڈیوٹی ایسی اتنی سخت ڈیوٹی آپ کو دی گئی تھی کہ دن بھر بکریاں چرانا، دھوپ میں دب تھی، دھوپ میں بکریاں چرائی جاتی۔ بکریاں چرانے کے بعد اب رات میں ہونا کیا چاہیے کہ بکریاں چرا دیے چلو سو جاؤ، صبح کے کام پہ لگ جاؤ۔ رات میں گیہوں پیسنا، ایک تھیلا بھر کر گیہوں، 2 تھیلے گیہوں دیے جاتے، رات بھر پیسنا، پھر صبح بکریاں چرانا، نہ سونے کا وقت، نہ کھانے کا وقت، نہ کوئی اور وقت، پھر ظلم الگ سے، تکلیف دینا الگ، مار پیٹ الگ۔ تو اس حساب سے حضرت بلال کی زندگی چل رہی تھی، اور نوجوان بالکل کم عمر تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت بلال کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ رو رہے ہیں اور گیہوں کی چکی پیس رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے پاس جا کر بیٹھے اور کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، نہ کھانے کو کھانا دیا جا رہا ہے، نہ پینے کو پانی دیا جا رہا ہے، اور نہ سونے کے لیے وقت دیا جا رہا ہے، یہ طریقے سے میں زندگی گزار رہا ہوں، اس لیے رونا آتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک کام کرو، تم سو جاؤ، میں آٹا پیس دیتا ہوں۔ حضرت بلال کم عمر ہے، جب انہوں نے یہ سنا تو کہا کہ ایسی ہمدردی کہاں سے مل سکتی ہے، آپ نے دیکھا کہ موقع ہے، تھکے ہوئے تھے، سو گئے۔ حضور پاک نے سارا آٹا پیسا، واپس لے گئے۔ پہلا دن، دوسرے دن، دوسری رات حضور پاک پھر ایک مرتبہ تشریف لے گئے، کہا کہ تم سو جاؤ، میں آٹا پیستا ہوں۔ دوسرے دن بھی وہ سو گئے، تیسرا دن آ گیا تو حضرت بلال کیونکہ بہت ظلم سہے ہوئے تھے، بہت تکلیفیں اٹھائے ہوئے تھے، تو ان کی آنکھوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایسی رحمت والے بھی کوئی ہوتے ہیں، ایسی محبت بھی کوئی کر سکتا ہے کہ وہ بھی ایک غلام کو ایسی محبت، ایسی رحمت، ایسی شفقت، ایسی ہمدردی کوئی کر سکتا ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ بابا مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ مجھ سے چاہتے کیا؟ میں ایک غلام ہوں، میرے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ روپیہ ہے، میں آپ کو کچھ دے نہیں سکتا۔ آپ روز مجھے ہمدردی کرتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں، اگر آپ کی غرض یہ ہے کہ مجھ سے کوئی چیز آپ معاوضے میں لے لیں گے تو میں آپ کو نہیں دے پاؤں گا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ہمدردی آپ کیوں کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، مجھے تھوڑا تشویش ہو رہی ہے کہ آپ کچھ مانگ لیں اور نہ دے سکوں تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو اس پر حضور پاک نے فرمایا کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، ہاں اگر میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لو، اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لو، میری رسالت کو قبول کر لو، یہ کلمہ شہادت ہے، اس کو پڑھ لو، بس میں یہ چاہتا ہوں۔ حضرت بلال نے کہا کہ کیا یہ آپ چاہتے ہیں؟ آپ کی چاہت پر بالکل میں کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہوں۔ حضرت بلال نے حضور پاک کی اس محبت و شفقت کی وجہ سے اسلام کو قبول کر لیا۔ اب ادھر اسلام قبول کر لیا، حضور پاک کی محبت ان کو حاصل ہو گئی، حضور پاک کی شفقت ان کو حاصل ہو گئی، تو یہ چیز ان کے وہ مالک کو پسند نہیں ہے، ان کا وہ مالک اس بات کو پسند نہ کرا اور وہ حضرت بلال پر ظلم کرنے لگا، ظلم کرنے لگا، ظلم کرنے لگا۔ جب اس نے دیکھا کہ ظلم سے یہ نہیں ٹوٹتے،
ان پر کتنا ہی ظلم کرو یہ حضور پاک کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ان کے پیغام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اس نے کیا کیا کہ امیہ بن خلف ایک سخت سردار تھا کفار، اس کو لے جانے کہا کہ یہ میرا غلام ہے جو مجھے پسند نہیں ہے، تم رکھ لو، اس کے جو چاہے کرو، یہ حضور پاک کے پیغام کو قبول کر چکا ہے، میں نے بہت ظلم کیا لیکن یہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ امیہ بن خلف کا کوئی بات نہیں، میرے پاس نہ، یہ حضور پاک کا بڑا دشمن تھا۔ اب وہ لے کر حضرت بلال پر کیسے کیسے ظلم کیے کہ حضرت بلال کو تپتی ریت پر لٹا دیتا اور کہتا کہ ان کے پیغام کو چھوڑ دو ورنہ تجھے یہیں پر جلتا ہوا رکھوں گا۔ حضرت بلال نے کبھی حضور پاک کے پیغام کو نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد پھر یہ ظلم برداشت نہ ہوا، ختم نہ ہوا، اور اس نے کیا کیا، بچوں کو، چھوٹے جو باش بچے ہوتے ہیں، نوجوان بچوں کو حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کر دے دیتا اور حضرت بلال کو وہ سارے گلیوں میں پھراتے، پتھر مارتے، جسم سے خون بہتا رہتا اور کہتے کہ چھوڑ دو ان کا پیغام، اور حضرت بلال کہتے ہیں کہ نہیں، احد اللہ ایک ہے، میں چھوڑنے والا نہیں، میں ان کو چھوڑنے والا نہیں، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ حضور پاک کے ظلم کو دیکھ رہے ہیں تو سرور کائنات کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں کہ میرے بلال کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا تکلیف، کیا ظلم اس کو دیا جا رہا ہے۔ کبھی حضرت بلال زمین پر لیٹے رہتے، بے ہوش ہے، حضور پاک آ کر چہرے کو صاف کرتے، کبھی کچھ پانی پلا دیتے اور اس ظلم کو دیکھ کر ان کو دعائیں دیتے اور دیکھتے کیا کیا جائے بلال کے ساتھ۔ اس انداز کو حضرت ابوبکر صدیق بھی دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا اس امیہ سے کچھ لین دین تھا، تجارتی معاملہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق ایک دن امیہ کے پاس گئے اور کہے کہ امیہ میرے پاس ایک بہترین غلام، حضرت بلال بھی حبشی تھے، تو فرمایا کہ میرے پاس ایک حبشی غلام ہے جو جسمانی اعتبار سے بہت مضبوط ہے اور بہت باہنر غلام، اور باہنر غلام کی بہت زیادہ قیمت ہوا کرتی ہے، جو فن والا ہو، فنکار آدمی ہو، مضبوط ہو تو اس کی بہت قیمت ہوتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو غلام ہے دیکھ رہے ہو، اس نے کہا کہ ہاں غلام تو زبردست، بہت اچھا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارے مذہب کا ہے، تمہارے عقیدے کا ہے، یہ غلام تم لے لو، اور تمہارے پاس ایک غلام ہے، وہ غلام مجھے دے دو۔ امیہ نے کہا کون سا غلام؟ تو کہا کہ وہ بلال ہے، وہ بلال مجھے دے دو۔ امیہ بن خلف نے کہا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ نہ وہ کام کا ہے، نہ کچھ ہے، نہ کیا ہے، بس وہ احد کرتا رہتا ہے، وہ میری بات بھی نہیں سنتا، نہ کوئی فن ہے نہ کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تجھے یہ غلام پسند ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں پسند ہے۔ اس غلام سے اس غلام کی قیمت زیادہ ہے نا؟ اس نے کہا ہاں بہت زیادہ ہے۔ تو کہا کہ یہ لے لو، وہ دے دو۔ تو وہ خوشی خوشی راضی ہو گیا، کہا کہ ٹھیک ہے، یہ غلام مجھ کو دے دو، یہ غلام تم لے لو۔ اب حضرت ابوبکر صدیق حضرت بلال کو اپنے ساتھ لے لیے ہیں، ہاتھ پکڑ کر حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کے بلال کو لا لیا، میں آپ کے بلال کو لا لیا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا کہ ابوبکر تم نے میرے بلال کو لا لیا، اس سے خوشی کی کیا بات ہوگی؟ اس پر حضور پاک سے پھر حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے آپ کی خاطر بلال کو آزاد بھی کر دیا، اب بلال میرا غلام نہیں ہے، بلال کو میں نے آزاد بھی کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو اپنے قریب بلاتے ہیں، لپٹاتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ابوبکر آج تم نے مجھے خوش کر دیا، آج تم نے مجھے خوش کر دیا۔ برادران عزیز، اسلام ایسے پھیلا، اسلام یوں ہی ہم تک نہیں پہنچا۔ یہ دولت جو ہم کو ملی ہے، یہ جو اللہ کی معرفت، حضور پاک کی نسبت ہم کو ملی ہے، اس کے لیے صحابہ کرام نے بہت سے ظلم سہے ہیں، بہت سے ظلم سہے ہیں۔ تو ہمیں اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اس دولت کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کیا کرنا ہے ہم کو؟ صرف اسلام کے احکام کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں،
قرآن کی پابندی کریں، اچھائیوں کو، سچائیوں کو اپنے اندر شامل کریں، یہ بات ضروری ہے۔ برادران عزیز، اب ایسے ہی رفتہ رفتہ اسلام بڑھنے لگا، ایک ایک کر کر لوگ اسلام سے جڑنے لگے، اور ادھر ان کی تکلیفیں بھی بڑھنے لگی۔ وہ ابھی صحابہ اکرام پر ہی ظلم کر رہے تھے، ابھی ظلم صرف غلاموں پر، باندیوں پہ کر رہے تھے، اب ان کا عزم، ان کا ظلم اور بڑھنے لگا۔ پہلے تو انہوں نے آ کر حضرت ابو طالب سے ملاقات، حضور کے چچا تھے، حضور پاک کے ذمہ دار تھے، تو انہوں نے آ کر حضرت ابو طالب سے ملاقات کی اور کہا کہ دیکھو ابو طالب، تمہارے جو بھتیجے ہیں یہ ہمارے دین کے خلاف میں بات کرتے ہیں، یہ ہمارے معبودان باطل کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کو کیا چاہیے ان سے؟ اگر ان کو دولت چاہیے تو ہم سب مل کر اتنی دولت ان کو دے دیں گے، لا کے پیش کر دیں گے کہ یہ عرب کے سب سے زیادہ غنی اور سب سے زیادہ امیر آدمی ہے۔ اگر ان کو منصب چاہیے، کرسی چاہیے، مقام چاہیے، تو ہم ان کو اپنا سردار بنا لیں گے، اپنے سرداروں میں ان کو ایک ہائی پوسٹ عطا دے دیں گے اور یہ ہمارے سردار ہو جائیں گے۔ اگر ان کو کوئی بچی چاہیے تو عرب کی سب سے خوبصورت ترین عورت کو لا کر ان کے نکاح میں دے دیں گے، ان سے پوچھو ان کو کیا چاہیے، تاکہ یہ ہمارے دین کے خلاف بات کریں۔ اس پر حضرت ابو طالب نے حضور پاک سے بات کی کہ یہ ان کی باتیں ہیں، یہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ حضور پاک نے کہا ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں۔ اب انہوں نے آ کر پھر وہی باتیں رکھی کہ اگر پیسے چاہیے تو پیسے لے لیجیے، مقام چاہیے تو مقام لے لیجیے، عورت چاہیے تو عورت لے لیجیے، آپ کو جو پسند ہے وہ چیز آپ بول لیے، لیکن یہ دین کے معاملے کو ایسے اس کو یہیں پر چھوڑ دیجیے۔ حضور پاک نے چہرے پر تھوڑا سا ہلکا تبسم ارشاد فرمایا کہ اگر آپ میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر دے دیں گے اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر دے دیں گے، اور اس کے بعد اگر مجھ سے کہیں گے کہ تم دین کا کام چھوڑ دو، آپ دین کا کام چھوڑ دیں، تو میں دین کا کام چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ کام اللہ کا کام ہے، یہ کام اللہ کے حکم سے میں کر رہا ہوں، تو اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ ان کی اس پیشکش کو حضور پاک نے ٹھکرا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی ہے کہ دین یہ دنیاوی چیزوں سے نہیں خریدا بکا جا سکتا، اس کا معاملہ ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ آج ہم کو اس بات کو بھی جاننا ہے کہ ہم دین کی کتنی اہمیت دے رہے ہیں، ہمارے پاس اسلام کی کیا اہمیت ہے۔ حضور پاک نے ہم کو سمجھا دیا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں کوئی سورج لا کر دے دے، چاند لا کر دے دے، دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں لا کر ڈال دے، ساری منصبیں، سارے مقامات اگر تم کو عطا کر دے، تب بھی تم دین اسلام کو نہیں چھوڑو گے۔ یہ دین کی اہمیت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ جس کے پاس دین اسلام ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، پروردگار اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور کوئی اللہ کے ساتھ کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ برادران عزیز، حضور پاک نے بتا دیا، ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں، زبان سے ضرور ادا کرتے ہیں، لیکن کیا واقعتاً ہمارا عمل اس بات کی گواہی دے رہا ہے، کہ ہمارا کردار اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہم کچھ بھی ہو جائے دین اسلام کو نہیں چھوڑیں گے، تعلیمات اسلام کو نہیں چھوڑیں گے، احکام اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ ارے چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اگر ہم کوئی کام میں، دنیاوی چھوٹے سے کام میں مصروف ہو جائے، اذان ہوتی ہے، ہم اس کو بشے کچھ ڈال دیتے ہیں، بعد میں نماز پڑھیں گے، ابھی تو اذان ہوئی ہے نا، بعد میں پڑھ لیں گے۔ ارے دین اسلام کی اہمیت کیسے معلوم ہوتی ہے کہ سب کام چھوڑیں، پہلے نماز کو جائیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی دنیاوی کام میں مصروف ہیں اور ہمیں کسی دینی کام کے لیے بلایا جاتا ہے تو ہم دینی کام میں آنے کو تیار نہیں، حضور پاک کے ذکر میں بیٹھنے کو تیار نہیں، حضور پاک کی یاد میں بیٹھنے کو تیار نہیں، اسلام کو سیکھنے کو تیار نہیں۔ دنیاوی کام پڑھنے سیکھنے کے لیے بہت وقت ہے، قرآن پڑھنے کے لیے وقت ہمارے پاس نہیں ہے، نوجوانوں کے پاس قرآن سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے۔ کب پڑھتے ہیں؟ رمضان میں پڑھتے ہیں۔ حضور پاک بتا رہے ہیں کہ ایک
ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج بھی لا کر دے دیا جائے تو دین اسلام کو نہیں چھوڑا جائے گا. لیکن آج ہمارے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اسلامی احکام کو چھوڑ رہے ہیں. یہ کردار اسلامی کردار نہیں ہوگا, اس کو ہمیں درست کرنا ہوگا. یقیناً اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. یہ ہمارے بزرگوں کا, یہ ہمارے والدین کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا, اللہ نے حضور پاک کا امتی بنا کر پیدا فرمایا. تو جہاں پر اللہ کا انعام ہے, جہاں پر اللہ کا احسان ہے, وہاں پر ہماری ذمہ داری بھی ہے, یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اسلامی نظام کو, اسلامی احکام کو, نماز کو, روزے کو, زکوٰۃ کو, حج کو, قرآن کو, حضور پاک کی سنتوں کو اپنائیں, اس پر خوب محنت کریں, خود بھی اس پر گامزن ہو اور لوگوں کو تک وہ بات پہنچائیں. لیکن آج ہم اس سے دور ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ دنیاوی دولت بعد میں, دنیاوی مقام بعد میں, دنیاوی باتیں بعد میں, اللہ اس کے رسول کا بعد, ان کا احکام پہلے. یہ چیز کو ہمیں اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ امپلیمنٹ کرنا ہے, یہ ضروری چیز ہے. اب جب حضور پاک نے انکار کر دیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم کچھ بھی کر لو, یہ میرا مشن, یہ میرا پیغام روکنے والا نہیں ہے, تو انہوں نے اب طرح طرح کے ظلم شروع کر دیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی, آپ اگر عبادت پر مصروف ہوتے تو آپ کی پیٹھ پر لا کر اونٹ کی اوجڑی رکھتے. اونٹ کی اوجڑی کتنی وزن ہوتی ہے, خراب ہوتی ہے, آپ کے پیٹھ پر رکھتے ہیں. سیدہ کائنات دوڑتے ہو جا کر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اونٹ کی اوجڑی کھینچ رہی ہے. حضور پاک کو اتنی تکلیف. کہیں پر ہم دیکھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں دین اسلام کی بات کرنے سے پابند کر دیا گیا. کہ حضور پاک کو پہلے لوگ نہیں ماننے لگے, دشمن ہو گئے, تو جو حجاج آتے تھے, باہر سے لوگ آتے تھے, حضور پاک ان کو بتانا چاہتے تھے, ان کو سکھانا چاہتے تھے. کہہ دیا گیا کہ یہاں پر اگر آپ کریں گے تو پھر جھگڑا ہوگا, فساد ہوگا. حضور پاک اب مکے کے باہر نکل کر لوگوں کو جو ہے دین کی دعوت دے رہے ہیں, لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں. اور ہم وہ واقعہ بھی جانتے ہیں, بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب یہ مکے کے اطراف و اکناف کو حضور پاک پر تنگ کر دیا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو طائف جاتے ہیں. طائف یہ مکے سے قریب میں ایک مقام ہے, پہاڑی علاقہ ہے, کہ وہاں جا کر لوگوں کو, وہاں کے لوگوں کو کم سے کم دین کی دعوت کریں. اور وہاں پر 3 بڑے سردار تھے, طائف کے 3 بڑے سردار تھے جو وہاں کے سارے معاملات کو طے کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہا کہ ان کو پاس جا کر اپنی بات کو رکھا جائے, ان کو سمجھایا جائے تاکہ کچھ لوگ تو اسلام کی طرف آئیں. تو آپ کے ساتھ آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ آپ کے ساتھ ہیں. طائف کے اس سرداروں کے پاس حضور پاک ایک کے بعد ایک ہے. پہلے والے تو انکار کر دیا کہ نہیں, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, آپ اپنے کام کیجیے کرنا. دوسرا والا تھوڑا سخت مزاج تھا, اس نے حضور پاک سے کہا کہ نہیں, بالکل نہیں, اور ذرا سختی سے جواب دیا. تیسرے والے کے پاس گئے تو بہت زیادہ مزاج میں خراب بھی رکھتا تھا. اس نے ایک تو حضور پاک کی بات سننے سے انکار کر دیا. دوسرا یہ ہوا کہ جب حضور پاک نے سرداروں کو چھوڑ کر عوام سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے آپ کے ساتھ آپ کے اطراف میں چند اوباش بچوں کو بھیج دیا کہ حضور پاک کہیں ٹھہر کر لوگوں کو دین کی بات کرتے, لوگوں کو سناتے, تو اطراف سے وہ بچے آوازیں کرتے, سیٹیاں بجاتے, تھالیاں بجاتے, چیخاں مارتے اور ڈسٹرب کرتے. اب جہاں جہاں حضور پاک تشریف لے جا رہے ہیں, کہیں بازار میں جا کر سنا رہے ہیں, کسی کے باغ میں جا کر سنا رہے ہیں, تو اب وہ پیچھا نہیں چھوڑ رہے. جہاں جہاں تشریف لے جاتے وہاں پیچھے آتے, آوازیں کرتے, سیٹیاں بجاتے اور کام میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتے. بہت کوشش کی انہوں نے, لیکن انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کی ایک ایسی چٹان ہے کہ جن کو کوئی ہلا نہیں پاتا. حضور پاک اپنے کام سے بالکل نہیں ہٹ رہے ہیں. حضور پاک مضبوطی کے ساتھ لوگوں کو سنا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. جب ان کو برداشت نہ ہوا نعوذ باللہ, انہوں نے حضور پاک پر پتھراؤ شروع کر دیا. سرور کائنات کی ذات گرامی آپ کی جسم اطہر پر
اب طائف کی سرزمین پر پتھر برسائے گئے، پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ حضرت زید بن حارث جو آپ کے غلام تھے، جہاں سے پتھر آتا سامنے آتے، لیکن گھیر کر جب پتھرا ہونے لگا تو آپ بھی زخمی ہو گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے۔ حضور پاک کے جسم اطہر سے خون رواں ہو رہا ہے، خون بہتا ہوا یہاں تک پہنچا کہ حضور پاک کی خدمِ اطہر سے خون کے باعث آپ کی نالین پاک چپکنے لگی۔ حضور پاک پر ایک بے ہوشی اور غشی کا عالم آیا۔ حضور پاک ایک پتھر کے پاس ایک جھاڑ کے قریب میں آسرا لے کر تشریف فرما ہوئے، خون بہت بہ جانے سے چکر بھی آ رہی ہے، حضور پاک کمزوری بھی محسوس کر رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پر اللہ نے جبرائیل امین کو ملا۔ جبرائیل امین اللہ کے حکم سے حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کیا اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے یا رسول اللہ، اور اللہ نے میرے ساتھ یہ فرشتوں کو بھیجا ہے، یہ فرشتے میرے ساتھ آئے ہیں، اور یہ فرشتے پہاڑوں کے فرشتے ہیں، یہ فرشتے پہاڑوں کے فرشتے ہیں جو پہاڑوں کی رکھوالی کرتے ہیں، جو پہاڑوں کے ذمہ دار فرشتے ہیں، یہ وہ فرشتے ہیں اللہ نے بھیجے ہیں۔ اور اللہ آپ سے فرماتا ہے کہ اگر آپ ان کو حکم دیں گے، یہ فرشتوں کو آپ اگر حکم دیں تو یہ طائف کی سرزمین کو یہ مٹا دیں گے، پہاڑوں کو ملا دیں گے، اور پہاڑوں کو ملانے کے ساتھ یہ جو ظلم کرنے والے آپ پر پتھر برسائے، جو آپ کے اوپر ظلم ہوتا ہوا دیکھے اور جو آپ پر ظلم ہونے کا حکم دیے، وہ سارے کے سارے میٹ دیے جائیں گے، مٹ جائیں گے جو آپ پر ظلم کیے۔ ذرا سوچئے اس سچویشن میں اللہ رب الجلال خود فرشتوں کو بھیج رہا ہے، کون ہے جو کہتا ہوگا کہ نہیں؟ حضور پاک فرماتے ہیں اے جبرائیل اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا ہے، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میں کیسے کہہ دوں کہ اس زمین کو مٹا دوں، میں کیسے کہہ دوں کہ ان کو ہلاک کر دو، میں تو ان کی ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں زخموں سے چور سرور کائنات ظلم سہتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب دعا فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا انہی کی نسلیں تیرے کلمے کو بلند کریں گی، انہی کی نسلیں تیرے پیغام کو قبول کریں گی، اور یہی لوگ اللہ کے پیغام کو قبول کر کر دائرہ اسلام میں شامل ہوں گے۔ حضور پاک نے یہ دعا فرمائی۔ اب سوال دیکھیے، حضور پاک نے ان کی ہدایت کی دعا کی اور اپنی رحمت کا ایسا اثر ان پر ڈالا کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سارے مکہ کے اطراف میں لوگ طائف کو جاتے ہیں تو سکون اور رحمت محسوس کرتے ہیں کہ حضور پاک کی دعا ہے۔ برادران عزیز آج دیکھتے ہیں کہ وہی دعا کا اثر ہے کہ سارا عرب آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر، حضور پاک کے لائے ہوئے پیغام پر چلتا ہے۔ یہ حضور پاک کی دعا ہے۔ حضور پاک نے ہم کو یہ بھی سکھایا ہے کہ جب تم دین کے راستے پر چلو گے مشکلات آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، لیکن کبھی صبر کو نہیں چھوڑنا، کبھی صبر نہیں چھوڑنا، کبھی ہمت نہیں ہارنا، اور اگر کوئی سامنے والا ظلم کرتا ہے تو ظلم کا جواب تکلیف و ظلم سے نہیں دینا، معافی سے دینا، دعا سے دینا۔ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ ظلم، یہ ستم اور یہ تکلیف کے بعد ہی اسلام ہے۔ اسلام یوں ہی سرور کائنات کی ذات پر ظلم ہوا، حضور پاک کے جس میں اطہر سے خون بہا ہے، اس کے لیے تاکہ لوگوں تک اسلام پہنچے۔ آج ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو اسلام ہم کو ملا ہے اس کی قدر کریں، اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کو لوگوں تک اچھے سے آگے بھی بڑھائیں۔ برادران عزیز، ایسے ہی بہت سے واقعات ہم دیکھیں گے، بہت سے ایسے معاملات ہمارے سامنے آئیں گے کہ جہاں پر لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر ظلم کیا ہے، صحابہ اکرام پر ظلم کیا، آپ کے اہل بیت اطہار پر ظلم کیا، لیکن اسلامی پیغام روکا نہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھتے ہیں، اور کل انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ پھر کیسے اسلام آگے بڑھا اور صحابہ اکرام کیسے جڑتے گئے، کون کون سے صحابہ اکرام تھے جو جڑے ہیں